دسترخوان رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج بات کرتے ہیں قرآن شریف کے بارے میں۔ رمضان میں قرآن کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ پورا رمضان کہ پوری قرآن شریف ہم ختم کر سکیں اس مہینے میں، اور اسی مہینے میں یہ رسول خدا کے اوپر نازل بھی ہوا تھا۔ اچھا، 4 کتابیں ہیں جو ریویلڈ، جن کو کہتے ہیں ہم لوگ ریویلڈ بکس، ان کے جو لوگ انہیں فالو کرتے ہیں ان کو ہم صاحب کتاب کہتے ہیں۔ اس میں سے قرآن شریف تو ہے ہی، اس کے بعد تورات ہے یا تورا وچ از فالوڈ بائی دا جوز، پھر زبور ہے یا سامس، اور اس کے بعد انجیل یا گاسپل۔ یہ قرآن شریف جو تھی وہ رسول خدا پہ، جیسے میں نے ابھی عرض کیا، اسی مہینے میں نازل ہوئی تھی، اور اس کے جو آخری عشرہ ہے، دا لاسٹ 10 days آف رمضان، اس میں کسی آڈ نائٹ پہ یہ ریویل ہوئی تھی، تو اس لیے ہم 21، 23، 27 کو شب قدر مانتے ہیں، اور اس نائٹ آف پاور، اور رات بھر ہماری عبادت ہوتی ہے۔ اچھا، لفظ جو ہے قرآن وہ آتا ہے قرا سے، جس کا مطلب ہے ٹو ریڈ اور ٹو ریسائٹ، جیسے کہ میں نے عرض کیا اقرا از دا فرسٹ ورڈ، جو سورہ 96 ہے، جو رسول خدا کو حضرت جبرائیل امین نے آ کے حکم دیا تھا کہ اقرا، اور رسول خدا نے کہا تھا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بارے میں پھر بات کروں گی، شب قدر سے پہلے پورا ایک ویڈیو بناؤں گی۔ تو قرآن کا مطلب ہے وہ جس کی قرأت کی جائے، یہ جس کو ریسائٹ کیا جائے، جس کو پڑھا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم اس کو پڑھیں تو ہم اس کا احساس کریں، اس کا مطلب سمجھیں۔ یہ نہیں کہ ایک کتاب ہے اس کو رکھ دیا شیلف کے اوپر اور اٹھائے تو کبھی اپنے آپ کو ہوا دے لی، یا اس کے نیچے سے ہم نکل جاتے ہیں، جب ہم سفر کرتے ہیں تو قرآن شریف کے نیچے سے نکلتے ہیں۔ اس کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے ہے۔ یہ جو کتاب ہے، اٹس اے بک آف انسٹرکشن فار اس، اور اس میں ہر طرح کے ہماری زندگی کو کس طرح سے ہم گزاریں اس کی ہر طرح کی اس میں انسٹرکشنز بھی دیے ہوئے ہیں، اور کچھ حکم بھی ہیں۔ اچھا، کہانیوں کے تھرو بھی بہت ساری اس میں چیزیں بتائی گئی ہیں۔ 1/3 اس کتاب میں کہانیاں ہیں، اس کے بارے میں پھر آپ سے ذکر کروں گی۔ اور اس کتاب کا مطلب ہے کہ جو پڑھے اس کو، وہ اس میں اپنے آپ کو انگیج کرے، اس کے بارے میں سوچے، کنٹمپلیٹ کرے۔ یہ نہیں کہ آپ نے صرف پڑھ دیا چھوڑ دیا، یہ نہیں۔ قرآن شریف جو ہے وہ پھر رسول خدا کے، جیسے میں نے عرض کیا، پہلی دفعہ آئی تھی غار حرا میں، پھر 23 سال تک اس کی آیتیں آتی رہیں، اور اس میں 2 تھیمز ہیں، جو مین تھیمز اس کی 2 ہیں، وہ تو یہ، ایک تو توحید ہے کہ اللہ ایک ہے، اور دوسرا ہے کہ رسول خدا جو ہے وہ آخری نبی ہیں۔ 1 حدیث ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں دنیا میں، اور کوئی وقت ایسا نہ رہا ہو کہ جب کوئی اس جگہ پہ اور زمین پہ پیغمبر نہ رہا ہو۔ لیکن ایک جو فرم بلیف ہے، جو یقین ہے مسلمانوں کا، جس کی ہم شہادت بھی دیتے ہیں کہ رسول خدا آخری رسول تھے۔ اور اس میں دوسری چیز ایک اور ہے کہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا حکم ماننا۔ یہ قرآن شریف، جیسے میں نے کہا کہ 23 سال تک اس کے ریولیشنز آئے، 632 میں یہ قرآن شریف مکمل ہوئی۔ سورہ میدہ میں لکھا ہوا ہے کہ ٹوڈے آئی پرفیکٹڈ یور ریلیجن فار یو اینڈ کمپلیٹڈ مائی فیور ٹو یو اینڈ ہیو چوزن فار یو الاسلام ایز یور ریلیجن۔ اچھا، سب سے پہلا وہی تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب رسول خدا 40 سال کے تھے، اس وقت آئی تھی۔ ہر سورہ سوائے سورہ توبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، اور بے شک اللہ کی رحمت کا کیا کہنا۔ تو ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو یہ دل میں بات رہنی چاہیے کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، ہم صحیح راستے پر رہیں اس کی محبت میں، اس وجہ سے نہیں کہ مجھ سے ڈر رہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ مائی مرسی ایکسیڈس مائی wrath، بے شک وہ گنہگاروں کو معاف کرتا ہے اگر ہم سچے دل سے معافی مانگ رہے ہیں، اور اس کے بعد اسی بات کو دوبارہ دہرانے والے نہیں ہیں۔ تو سورہ الحم جو ہے، جو پہلا سورہ ہے قرآن شریف کا۔ اچھا، یہ قرآن شریف جو ہے، اس کی ترتیب جو ہے وہ رسول خدا کی رحلت کے بعد ہوئی تھی۔ 3 خلیفہ جناب عثمان کے خلافت میں ہوئی تھی، اور یہ ترتیب جو ہے یہ اس آرڈر میں نہیں ہے جس میں وہ ریویل ہوا تھا۔ تو پہلا جو اس میں سورہ آتا ہے وہ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں، سورہ الحمد ہے۔ سورہ الحمد کا جو سب پہلی لائن ہے بسم اللہ کے بعد، وہ ہے 7 ورسز ہے اس میں۔ پہلا ورس جو ہے وہ یہ ہے، الحمدللہ رب العالمین۔
پریز بی ٹو دیٹ گاڈ، اس خدا کی تعریف جو پورے عالم کا رب ہے۔ تو جب وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ میں پورے عالم کا رب ہوں، اس کے مطلب پوری کائنات کا وہ رب ہے، جو اینیمیٹ ہے یا ان اینیمیٹ ہے، سب کا رب وہ ہے۔ تو پھر کسی طرح کے فرق کا یا کوئی پریجڈس کا کیا سوال ہے، تو چاہے ان اینیمیٹ ہوئے۔ اچھا، قرآن شریف میں 6236 آیت ہیں، آیت ایک ورس کو کہتے ہیں، اور سورے جو ہیں وہ 114 ہیں، اور ہر سورے کا جو نام ہے وہ کسی نہ کسی ایک ایونٹ پہ یا کسی ٹاپک کے اوپر ہے۔ جیسے کہ پہلا جو وہ ہے سورہ ہے وہ الفاتحہ ہے۔ بہت سے لوگوں نے، قرآن جو ہے بہت ہی یونیک ہے، پورا ورس میں ہے۔ عرب کی پوئٹری بہت مشہور تھی اور وہاں کے پوئٹس بھی بہت مشہور تھے۔ تو جس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، تو قرآن میں 70ویں پارے میں 88 آیت جو ہے وہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر تم کو لگتا ہے کہ تم مجھ سے اچھا لکھ سکتے ہو، لکھو۔ وہ رسول خدا کے جو ان کے جو دشمن تھے، جو کہہ رہے تھے کہ تم کیا لے کے آئے ہو، ان سے وہ کہتا ہے had humans and jinns come together to replicate this Quran they would not have been able to do so even if they were to work to that end۔ کہ اس کو کوئی لوگوں نے کوشش بھی کی لیکن کوئی اس طرح سے لکھ نہیں پایا۔ اچھا، قرآن شریف جو ہے وہ 2 فیزز میں ہے، کیونکہ میں نے عرض کہا 23 سال میں نازل ہوئی۔ ایک مکن فیز ہے کہ جب وہ رسول خدا مکہ میں تھے، پھر جب وہاں کے لوگوں نے بہت پریشان کیا تھا، رسول خدا نے ہجرت کی اور وہ مدینہ آ گئے، تو کچھ مکن ورسز ہیں، کچھ مدینہ کے ورسز ہیں۔ اور جو مکہ کے جو مکی جو ورسز ہیں، اس میں جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے توحید کے اوپر ہے، اللہ کی عبادت کے اوپر کی باتیں زیادہ ہیں۔ اور جو ہجرت کے بعد کے جو مدنی ورسز ہیں، اس میں اب ریچولز کے بارے میں بھی بہت ہے کہ نماز اور کس طرح سے نماز پڑھی جائے، روزے رکھے جائیں، اور حج کس طرح سے ہو یا وہ کمپلسری ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، چاہے انہیریٹنس کے اوپر، ڈائٹ کے اوپر، یہ جس کو کہتے ہیں یہ لون لینا، اس کے اوپر، شادی، ڈیورس، سب کے لاز جو ہیں وہ مدنی ورسز میں ہیں۔ اچھا، اب ایک چیز اور جو بہت دفعہ میں سنتی ہوں لوگوں سے کہ سورہ بقرہ جو ہے وہ سب سے لمبا سورہ ہے۔ سورہ بقرہ کا 191 جو ہے آیت، اس میں لوگ آؤٹ آف کنٹیکسٹ کو کوٹ کر دیتے ہیں کہ اینڈ کل دیم ویئر ایور یو فائنڈ دیم، اور اس کو صرف وہی نہیں بلکہ جو شیطانی طاقتیں ہیں وہ اپنے لیے استعمال بھی کرتے ہیں۔ اس پیسج کو کنٹیکس میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ پوری قرآن شریف میں جتنے حکم ہیں، جتنی لاز ہیں، وہ سب ایک جگہ نہیں لکھا ہے کہ بس ایک چیپٹر ہو گیا بس ختم ہو گیا، وہ کہیں نہ کہیں الگ الگ سوروں میں آتے ہیں۔ ہر چیز کو ساتھ میں دیکھ کے کنٹیکسٹ میں سمجھنا ہے۔ اس کا جو 191 ہے، اس سے پہلے جو ہے، اب آپ کو میں پورا اس کے بارے میں پہلے بتا دوں اس کا کنٹیکسٹ کیا تھا۔ جب رسول خدا جو تھے وہ 628 میں یہ مدینے آ گئے ہیں، اور مدینے سے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، تو وہ 1400 لوگوں کو کچھ کو لے کے اور اس کے لیے نکلے، عمرہ کے لیے نکلے۔ وہاں پہ جو مکہ کے جو پیگنز تھے، جو پولیتھیس تھے، انہوں نے آ کے راستے میں روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے۔ رسول خدا نے وہاں صلح حدیبیہ سائن کری، جگہ کا نام تھا حدیبیہ، اور اس صلح حدیبیہ کے حساب سے پھر وہ واپس چلے گئے۔ بہت لوگوں نے کہا کہ آپ کیوں پلٹ رہے ہیں، ہم حق پہ ہیں، لیکن رسول خدا جو تھے وہ لڑائی نہیں چاہتے تھے، وہ کسی طرح کی کوئی خون خرابہ نہیں چاہتے تھے، اور ایک جو ٹریٹی تھی وہ ان کے حق میں نہیں تھی، لیکن وہ پھر بھی مان کے واپس گئے، کیونکہ اس وقت وہ یہ چاہتے تھے کہ بنا کسی خون خرابے کے ہم لوگ واپس آ جائیں۔ اور انہوں نے اس کے بعد جو ٹریٹی تھی اس میں یہ انہوں نے بات کری کہ لکھی تھی کہ اگلے سال ہم حج پر آئیں گے یا عمرہ پہ آئیں گے تو ہمیں کسی طرح کی کوئی بادھا نہیں ہوگی، ہماری رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پھر اگلے سال وہ لوگ جب حج کے لیے، عمرہ کے لیے نکل رہے تھے، عمرہ جو ہے حج کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہوتا ہے، کسی سال میں کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں، حج کا دن مقرر ہے، وہ آپ حج جو ہے وہ اس میں کرتے ہیں بقرعید کے مہینے میں، ذی الحج میں، 10 ذی الحج کو۔ تو یہ 628 ہجری کی بات ہے جو میں کر رہی ہوں کہ جب وہ صلح حدیبیہ سائن ہوئی تھی۔ اگلے سال جب وہ نکلے تو لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ، اگر ہمیں اس سال روکیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ تب یہ سورہ نازل ہوا تھا،
اور میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں 190 سے. اچھا یہ سورہ بقرہ ہے, 191 ہے جو میں نے پہلے کوٹ کیا جس کو بہت لوگ کوٹ کرتے ہیں. 190 ہے, fight in the way of God those who fight you but do not transgress. Indeed, God does not like transgressors. تو یہ جو ہے ایک بہت ہی اسپیسیفک موقع کے لیے آیا ہے, ایک بہت ہی اسپیسیفک لوگوں کے لیے آیا ہے. And kill them wherever you find them and expel them from wherever they have expelled you. And fitna, persecution, is worse than killing. And do not kill them at Masjid al-Haram until they fight you there. But if they fight you, then kill them. Such is the recompense of the persecutors. اچھا اب یہ دیکھیے, اگر آپ دیکھیے یہ سیلف ڈیفense ہے, اور یہ صرف انہی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رسول خدا کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی ہے, صلح سائن کی ہے, اور جو اگر یہ صلح وہ توڑیں تب آپ ان سے آپ لڑ سکتے ہیں اور آپ انہیں مار سکتے ہیں. And if they cease, then indeed God is forgiving and merciful. تو کسی بھی ورس کو کنٹیکسٹ میں پڑھنا بہت ضروری ہے. ہم لوگ چھوٹے تھے, لٹریچر کے ایگزام ہوتے تھے, ریفرنس ٹو کنٹیکسٹ ہوا کرتا تھا اس میں, تو اس میں جو تھے ہم لوگ ہر چیز جو تھے بہت خیال سے کرتے تھے. ہم جب چھوٹے تھے تو اسکول میں ہمیں ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ لٹریچر میں امتحان میں آیا کرتا تھا. ایک سینٹنس آ گیا, ایک کوٹ آ گیا, اور آپ کو ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ کرنا پڑتا تھا. قرآن شریف میں بھی ہر چیز اسی طرح سے ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہونی چاہیے. اور اس کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا, یہ سورہ جو ہے اب آپ کی سمجھ میں ہو سکتا ہے آ گیا ہوگا. اور ایک چیز اور, یہ سورہ کیوں آیا تھا؟ کیونکہ جب مکن والا جو پیریڈ تھا جس میں رسول خدا مکہ میں تھے, ہجرت نہیں کی تھی, وہاں پہ ان پہ سخت مناہی تھی کہ کسی طرح کے کسی سے بھی کوئی جنگ ہوئے. اور رسول خدا نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی اٹیک نہیں کیا, ہمیشہ جتنی جنگیں تھیں سب ڈیفینسو تھی. تو یہ ہے ہماری قرآن شریف جس کے سائے میں ہم لوگ رہتے ہیں, اور ہمارے لیے یہ ایک معجزہ ہے, ایک میریکل ہے, اور ایک ڈاکیومنٹ ہے جس سے ہم اپنی زندگی, جس کے سہارے ہم زندگی گزارتے ہیں, سم تھنگ ٹو لیو بائی.